السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن ہم کو سب سے بڑی خبر تو اس وقت جو فلسطین میں جو چل رہی ہے غزہ میں، جس طریقے سے ایران نے جو روپ اختیار کر لیا ہے ماڑ دھاڑ کا، اب اس کو سمجھنے بھی نہیں دے رہا اس نے اسرائیل کو۔ جس طریقے سے بمباری کی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، جو کہ یہ 2 دن سے میں بھی کنٹینیو آپ لوگوں کو وہاں کی اپڈیٹ دے رہا ہوں، کیونکہ ہم بڑے فکر مند ہیں اور بڑی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ایران نے جو پہلی دن جو حملے کیے تھے، 498 زائل ایسے داغے تھے، جس کی لاگت تقریباً 20 کلو کا ایک پٹاخہ تھا۔ 20 کلو کا ایک پٹاخہ تھا، تو اندازہ لگائیے اب کیا حال ہوا ہوگا۔ زمین بھی لال، آسمان بھی جو ہے سو کالے بادلوں میں چھایا ہوا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو ہے سو سارے اسرائیل میں جو ہے سو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی، یعنی لائٹ جلانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی، ویسا ماحول بن گیا تھا۔ اور اس نے سیدھے کہہ دیا تھا کہ یہ تو عیدی ہے، یہ تو انعام ہے تمہارا، یہ تو عیدی ہے ہماری طرف سے، ابھی پکچر باقی ہے، آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا، تم نہ سنبھل سکتے نہ سنبھال سکتے ہیں، تم کو اس طریقے سے روندا جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سو کل تو آپ لوگوں کو یہ خبر دے دیا، ہمیں کوریا بھی میدان میں آ چکا ہے ایران کی سپورٹ اور ایران کی تائید کے لیے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے جو سیدھے رشیا بھی آ گیا، جو کمی پیشی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے وہ کام لے لیتے ہیں بھائی، اس لیے بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے، پوری کائنات ان کی ہستیاں مٹ جاتے ہیں۔ ان کی اوقات تو ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہو چکی ہے، کس طریقے سے روندا جا رہا ہے، لگڑا جا رہا ہے، دبوجا جا رہا ہے۔ جو اوقات ان کی تھی وہ دکھائی جا رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، آج رشیا نے جو میزائلز بھیجے ہیں ایران کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے کمانڈرز اور اپنے صرف ساز و سامان نہیں بھیجا، بلکہ اس کو استعمال کرنے والوں کو بھی بھیجا ہے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایک مار دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ رشیا کا اور کوریا کا اور ایران کا یہی مقصد ہے، اور یہی وہ لوگ دلیل بھی دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز، جس طریقے سے ایران کے پرائم منسٹر نے آج برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی چیتاونی خلیج کے ممالک کو بھی دے دی، مثال کے طور پہ سعودیہ ہے، اب سعودیہ تو پیچھے ہٹ گیا، اپنی زمین، اپنے اڈے امریکہ کو دینے سے منع کر دیا، لیکن سب سے آگے اور سب سے پہلے سامنے آئے کویت اور قطر نے، جب امریکہ نے اس کو اپنی جگہ مانگی تھی کویت سے اور قطر سے، تاکہ ایران پہ بمباری کر سکے، ایران پہ طاقت آزمائی کر سکے، اس میں سعودی عرب تو خیر بعد میں منع کیا، لیکن اس سے تو پوچھا بھی نہیں تھا امریکہ، لیکن انہیں اپنے آپ جو ہے سو ایک بڑا ایک شوق ہے وہ اس کو وائرل رہنے کا، مشہور رہنے کا، خبروں میں سرخیوں میں نہیں رہنے کا۔ ان سارے چیزوں کے مد نظر سامنے تو ایک چیز بڑھ کر آ چکی ہے کہ کویت اور قطر اس کو اپنے اڈے دینے سے صاف طور پر منع کر دیا، اور بولا کہ جو ہے سو تو ایک، یعنی لہجہ تو الگ ہوگا، خیر وہ تو میں نہیں دہراؤں گا انشاءاللہ، لیکن مرد مدد و مدد خدا جو بولتے ہیں، ہمت مدد و مدد خدا، لیکن میں کہوں گا مرد مدد و مدد خدا، یعنی جس کے پاس مردانگی اور ایمان کا جذبہ ہو،
ایمان کی طاقت ہو اسے نہ کوئی مٹا سکتا نہ اس کا سامنا کوئی کر سکتا ہے. یہ حقیقت کھل کے آ چکی ہے. بہرحال آج تقریباً یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھے تک تو جو ہے سو جو تیاری میں ہے رشیا کے پاک میزائلز وہ اس سے بھی حملہ ہو چکا ہوگا، لیکن یہ ویڈیو بننے کے دوران تو نہیں ہوا تھا جبکہ تیاری ساری ہو چکی تھی. وہاں پہ تقریباً ایک ہی ساتھ 175 میزائل ایسے داغنے کی تیاری چل رہی تھی، کیونکہ یہ لوگ پرسوں مارے اور کل تقریباً 135 میزائل ایسے داغے گئے یعنی ڈالے گئے. اور لیکن جو آج کی ان کی تیاری ہے اس میں زیادہ تر میٹیریل اپنے رشیا کا ہے. حالانکہ کوریا نے بھی دیے، لیکن کوریا کے استعمال یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں، جبکہ وہ بھی بڑے خطرناک ہتھیار ہے، خطرناک میزائل ہے. اس کے باوجود وہ لوگ پھر بھی اپنے رشیا کے لے کے آ کر بارڈر پر ٹھہرا دیے ہیں جہاں سے اڑان بھرنا ہے. اب یہ اڑان بھرنے کے بعد یہ ایک پٹاخہ تقریباً 27 kg یعنی 27 کلو کا ہوگا. تب یہ وزن کو کون جھیل سکے گا اور کتنی تباہی مچائے گا وہ یہ لوگ وجہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے باوجود منہ دکھائی تو جو ہے سو ہو سکتا ہے شام میں ہو جائے یا کل ہو جائے. جو پہلے منہ دکھائی ہوئی تھی وہ ایک عیدی تھی، کہتے بھائی یہ میں نے بول رہا ہوں بھائی، ایران کے پرائم منسٹر بولے ہیں یہ بات، وہ ایک عیدی تھی. وہ عیدی معلوم نا بھائی، عید کو تو عیدی دیتے نا اپنے پاس، وہ ایک عیدی تھی اتنی تباہی کی. اور آپ لوگوں کو دوسری چیزیں بتاؤں، اس کے پاس ہے اسرائیل کے پاس ہے تقریباً 23,900 لوگ 2 دن میں بھاگ چکے ہیں. وہاں کے مواطنین یعنی اسرائیلی عوام بھاگ رہی ہے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے چلا رہی ہے، دنیا کی کوشش کر رہی ہے. اب ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے بھی والے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کوئی چیز آنے نہیں دے رہا یمن، وہ سمندر میں ہی لوٹ رہا ہے یا نہیں لوٹ سکتا، اگر جاتا اس کو ڈبا دے رہا. تب ان کے پاس بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. لیکن آج کی سب سے بڑی خبر، جو امریکہ نے جو اڈے مانگے تھے قطر سے اور کویت سے، انہوں نے صاف طور پر دینے سے بھی منع کر دیا اور بڑی دھتکار بھی لگائی. اور رہی بات یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز میں بھروسہ نہیں کر سکتے، تو ایک انسان نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو کویت کے وزیر خارجہ نے جو بات بتائی ہے امریکہ کے وزیر خارجہ کو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ لوگ دعاگاہ ہو جائیے، دعا کریے، کیونکہ آخری مراحل کے تیسرا ورلڈ وار تو جو ہے تقریباً چھڑ چکا ہے. لیکن اب یہ لوگوں کی اس تباہی سے گھبرا کر یہ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی، یہ لوگ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری چیز جو امید رکھا تھا، جو بھروسہ رکھا تھا امریکہ، اب وہاں پہ بھی چاروں خانے چت ہو چکا ہے، ٹینٹیں فش ہو چکی ہے. کوئی بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ جو ہے سو یعنی اس کم ظرف کی مدد بھی کی جائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں پر ہمرزم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ایسے ہی سچی اور حقیقت کی خبریں دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.